آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ آج ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے یا ہماری زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں کیوں ہیں اور ہم اپنی زندگی سے خوش کیوں نہیں ہوتے۔ تو میں 2 پوائنٹس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا پوائنٹ تو میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ماں صبح اٹھی، فجر کے وقت اس نے نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، پھر اس نے ناشتہ بنایا، اپنے بچے کو اٹھایا، اسے ناشتہ کروایا، پھر اپنے بچے کو تیار کیا، یونیفارم پہنایا اسکول کا، اور پھر اسکول کی وین آئی اور اس نے دعا پڑھنے کے بعد اپنے اس 7-8 سالہ بچے کو رخصت کر دیا اس وین میں۔ کچھ دیر بعد پھر پرنسپل کی کال آئی، اس نے کہا کہ ہماری جو اسکول کی وین تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور ایکسیڈنٹ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن امپیکٹ وہیں پڑا ہے جہاں پر آپ کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آپ کے بچے کی کلائی کی ہڈی میں معمولی سا فریکچر ہو گیا ہے۔ ہم نے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا ہے، کچھ دیر بعد وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا، یعنی آپ کے گھر آ جائے گا۔ اتنا سننے کے بعد اس ماں نے پہلے تو اس پرنسپل کو خوب سنائی کہ آپ نے ایسا ڈرائیور رکھا ہی کیوں تھا جو اتنا لاپرواہ تھا۔ اس کے بعد اس نے جانماز رکھی، اس پہ بیٹھ کر اس نے بہت شکوہ کیا اپنے اللہ سے کہ میں نے تو صبح نماز پڑھی تھی، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میں نے تو ذکر کیا ہے، میں نے تو تلاوت بھی کی تھی، لیکن برا پھر بھی میرے ہی بچے کے ساتھ کیوں ہوا۔ اب دوسری سچویشن دیکھتے ہیں۔ ایک ماں پھر صبح اٹھی، فجر کے وقت اس نے نماز پڑھی، تلاوت کی، اور پھر ناشتہ بنایا، اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے بچے کو بھی ناشتہ کروایا، تیار کیا، اسکول کی وین آئی، اس نے دعا پڑھنے کے بعد اپنے بچے کو اسکول کی وین میں رخصت کر دیا، اور کچھ دیر بعد پھر پرنسپل کی کال آئی اور اس نے کہا کہ ہماری جو اسکول کی وین تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور پوری بس میں 40 بچے تھے جس میں سے 30 بچے جو ہیں وہ اس وقت سیریس ہیں، 5 بچے ایسے ہیں جنہیں بہت چوٹیں آئی ہیں، اور آپ کا بچہ جو ہے اس کی صرف کلائی میں معمولی سا فریکچر ہوا ہے اور باقی وہ بالکل محفوظ ہے۔ اتنا سننے کے بعد اس ماں نے پہلے تو وہ باہر گئی، اس نے غریبوں کو کھانا کھلایا، فقیروں کو کھانا کھلایا، پھر اس نے گھر آ کر اپنے اللہ کے آگے بہت شکر ادا کیا۔ تو ابھی آپ نوٹ کریں کہ دونوں بچوں کی کلائیوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، ایک ہی امپیکٹ پڑا ہے، ایک ہی نقصان ہوا ہے دونوں ہی بچوں کو، لیکن دونوں ماؤں نے الگ الگ ریئیکٹ کیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ تو اگر آپ ویڈیو پاز کر کے سوچنا چاہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دونوں سچویشن میں فرق کمپیریزن کا تھا۔ پہلے سچویشن جو تھی وہاں پر صرف ایک ہی بچے کی کلائی کی ہڈی ٹوٹی تھی اور باقی سارے بچے بالکل محفوظ تھے، اسی وجہ سے اس ماں کو غصہ آیا کہ برا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری کنڈیشن کیا تھی، 40 میں سے 30 بچے جو تھے وہ بہت ہی سیریس کنڈیشن میں تھے، جبکہ اس ماں کا بچہ جو ہے وہ اس کو معمولی سے فریکچر ہوا تھا، تو اس لیے اس نے وہاں پر صدقہ دیا، شکر ادا کیا اپنے اللہ کا۔ تو کمپیریزن کا فرق دونوں سچویشن میں پڑا ہے۔ تو کمپیریزن جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، آج ہماری زندگی میں خوش نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کمپیریزن جو ہے۔ اور آپ ایک ڈیٹا اکٹھا کریں، بلکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی بہت مشکل ہے، آپ کے پاس بھی آپ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، آپ جو ہے اپنے اوپر ایک سروے کریں، آپ ایک پیپر اٹھائیں اور آپ وہاں پر لکھیں کہ آپ کی کیا بیسک نیڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ یعنی آپ کو دن میں 2 وقت کا یا 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا، یا آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہوگی تو رینٹ کی تو ہوگی، تو یعنی آپ کے پاس کوئی بھی چھت نہیں ہے، آپ سڑک پر رہ رہے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے، آپ کو کوئی سیریس میڈیکل ایشو ہے، آپ بہت کوئی لا علاج بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، تو اسی طرح آپ اپنے بیسک نیڈ جو ہیں وہاں پر لکھیں کہ آپ کی پرابلم کیا ہے، کس وجہ سے آپ خوش نہیں ہیں۔ تو میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں 80 یا 90% لوگ جو ہیں، یہ میں نے کوئی سروے نہیں کیا، یہ میں خود سے اپنا ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، 80-90% جو لوگ ہیں انہیں کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی زندگی میں، کوئی ان کی بیسک نیڈ کی پرابلم نہیں ہوگی۔ ان کی پرابلم کیا ہوگی؟ ان کی پرابلم یہ ہوگی کہ میرا کلر کیوں کالا ہے،
میرے جو ہیں جن کے بال اسٹریٹ ہوں گے وہ کہیں گے کہ میرے بال کرلی کیوں نہیں ہیں، جن کے بال کرلی ہوں گے وہ کہیں گے کہ میرے بال اسٹریٹ کیوں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کہے گا میرا قد چھوٹا ہے، کوئی کہے گا میرا قد بہت بڑا ہے، کوئی میری طرح ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، کوئی کہے گا کہ میں بہت زیادہ موٹا ہوں، کوئی کہے گا کہ میرے پاس 70 ہے، کوئی کہے گا کہ میرے پاس کلٹس ہے، اس کے پاس تو سیوک ہے، کوئی کہے گا میرا گھر اچھا نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ اس کے پاس 1 لاکھ والی نوکری ہے، میرے پاس 50,000 والی کیوں ہے۔ تو یہ سارے 2-2 3-3 روپے کے مسائل ہوں گے ہمارے اندر، کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے یہ بہت ہی بڑا فیکٹر ہے آج ہماری زندگی میں خوش نہ ہونے کے لیے۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے نا آج اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ سیریس لیا ہوا ہے۔ ایک کوٹ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ یہاں پر لوگ ٹیمپرری ہیں، ایموشن وقتی ہیں، سچویشن وقتی ہیں، لوگ وقتی ہیں اور تھاٹس وقتی ہیں، سب کچھ وقتی ہے زندگی میں۔ تو اس لیے ہم نے زندگی کو سیریس نہیں لینا، ہم نے جسٹ اس کے ساتھ فلو کرنا ہے۔ جیسے پانی جو ہوتا ہے وہ جہاں بھی بہتا، جس کو جہاں بھی راستہ ملے وہاں سے وہ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ صرف اپنی زندگی میں فلو کرنا ہے زندگی کے ساتھ، ہم نے اسے اتنا سیریس نہیں لینا۔ میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے شروع میں ایسا لگتا تھا جب میں نے یہ ویڈیوز بنانا شروع کی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے پاس پہلے تو ایک اچھا کیمرہ ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس کمرے میں لائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، پھر آپ خود بہت خوبصورت ہونے چاہیے، اور پھر آپ کے پاس پیچھے جو سیٹ اپ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ اگر ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کی گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آیا کہ یہ سب چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیسا ہے۔ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے، پھر آپ چاہے جتنا اچھا سیٹ اپ بنا لیں، جتنا اچھا کیمرہ لے لیں، خود کو جتنا مرضی خوبصورت کر لیں، آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی۔ تو کنٹینٹ بنانا پہلے بہت ضروری ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح پہلے زندگی میں آپ کو زندگی جینا آنا چاہیے، آپ کو زندگی میں خوش رہنا آنا چاہیے، آپ کو زندگی گزارنا آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ گھر اور خوبصورتی اور یہ موبائل اور یہ چیزیں اہم ہیں۔ اگر آپ کو زندگی جینا ہی نہیں آتا، پھر آپ چاہے جتنا اچھا لائف اسٹائل گزاریں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ پہلے زندگی جینا آنا چاہیے۔ زندگی اگر آپ کو جینا آ گیا تو آپ کسی بھی سچویشن میں زندگی جی سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کو زندگی جینا آنا چاہیے۔ ابھی یہاں پر ہمارے باہر جو گلی ہے، یہاں پر ہم بچپن میں بہت کرکٹ کھیلتے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں 5-0 لگ جاتے تھے، 10-0 لگ جاتے تھے، اور پورا دن میں ہم کوئی میچ بھی نہیں جیتتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگلے دن ہم کہتے تھے کہ ہم آج نہیں کھیلیں گے کیونکہ کل ہماری بہت زیادہ ذلت ہوئی ہے۔ اگلے دن ہم پھر دوبارہ کھیلنے پہنچ جاتے تھے، کیونکہ ہم اسے صرف اس گیم کی طرح ہی کھیلتے تھے، ہم صرف انجوائے کرتے تھے، رزلٹ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسی طرح زندگی میں بھی ہمیں بہت زیادہ ایسے سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جو پرابلم ہو جاتی ہے، اگر کوئی مشکلات آ بھی جاتی ہے تو یہ سب کچھ ٹیمپرری ہے، کون سا یہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ زندگی صرف ایک گیم کی طرح ہی دیکھنی ہے، کبھی آپ جیتیں گے کبھی آپ ہاریں گے۔ تو یہ 2 ایسے فیکٹر ہیں جو مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہم خوش نہیں رہتے، یا ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ پرابلم ہے۔ نمبر 1 کمپیریزن، اور نمبر 2 ہم بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں اپنی زندگی کو۔